جڑا جو تم سے وہی افضل و عظیم ہوا، تیری رضا پہ خدا راضی اے کریم ہوا۔ جڑا جو تم سے سائیں جی سے وہی افضل و عظیم ہوا، تیری رضا پہ خدا راضی اے کریم ہوا۔ اگر میں تعلق باللہ اور تعلق بالرسول اور تعلق بالشیخ اس کا موازنہ کروں اپنے تئیں اپنے فکر و شعور سے، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ تعلق باللہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک بندے کا، اور بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ دو چیزیں ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے تعلق، اور پھر بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ دو رستے ہیں۔ پہلا جو اللہ تعالیٰ کا بندے سے تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خالص عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خالص جو اپنے ہر مومن بندے کو ایمان کی صورت میں عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خالص عطا ہے، اس میں کوئی امپیورٹی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ بالکل شفاف صاف ہے، پاک و صاف ہے، انتہا ہے اس میں، اس سے آگے پاکی صفائی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے جو بندے کو عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے تعلق ہے۔ اور دوسرا ہے بندے کا اپنے اللہ پروردگار سے تعلق، بندے کا اپنے اللہ پروردگار سے تعلق، یہ جو تعلق ہے بندے کا، یہاں پر آزمائش ہے، یہاں پر امتحان ہے، یہاں پر آپ کی نیکی کا عمل دخل ہے۔ اس کے بعد ہے تعلق بالرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا امتیوں کا تعلق۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا تعلق بالکل خالص ہے اور وہ خود بخود عطا کرتا ہے ایمان کی صورت میں، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق امتیوں کے ساتھ بھی بالکل خالص ہے۔ امتیوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت سے چنا اور ان کو وہ تعلق نصیب کیا جس تعلق کی حسرت نبی بھی کرتے رہے، جس تعلق کی حسرت قدسی، ملائکہ، نبی، رسول کرتے رہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو مفت دیا، اپنی رحمت سے عطا کیا۔ اور اسی طرح امتی کا تعلق ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہاں پھر جیسے تعلق باللہ میں آزمائش ہے، تعلق باللہ میں امتحان ہے، یہاں پر بھی وہی امتحان ہے جو تعلق باللہ میں ہے اور تعلق بالرسول میں ہے، یہ سیم وہی ہے۔ امتی کا تعلق اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور بندے کا تعلق اپنے اللہ پروردگار سے، یہ دونوں ایک ہیں۔ میں تیسرے تعلق کی بات کرتا ہوں، وہ ہے تعلق بالشیخ۔ تعلق بالشیخ میں بھی ویسا ہی طرز عمل ہے جیسا تعلق باللہ میں ہے، تعلق بالرسول میں ہے۔ شیخ بھی اپنے مرید کو، اپنے طالب کو وہی عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو عطا کرتے ہیں۔ کیا عطا کرتا ہے؟ دوہرا تعلق عطا کرتا ہے، تعلق باللہ بھی عطا کرتا ہے اور تعلق بالرسول بھی عطا کرتا ہے۔ یہاں پر اب بات سمجھیں گے، مرید اپنے پیر صاحب سے تعلق میں آتا ہے، اب پیر صاحب اس کو جو چیز عطا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تعلق بالرسول۔ جو امتی کا نبی سے تعلق ہے وہ تعلق کریٹ کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے۔ امتی اپنے نبی سے وہ تعلق وہ آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کوئی امتی ہو اور وہ حق ادا کر دے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کا، یہ ممکن نہیں ہے۔
وہ تعلق کو سمجھ آئے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک امتی اس کو سمجھ آئے اور اس کا حق ادا کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے اوپر جائیں، اس سے اوپر ہے تعلق باللہ۔ تعلق باللہ تو اس سے بھی اوپر جلالی ہے، یہ تو اور بھی مشکل ہے کہ ایک بندہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان عطا کیا ہو اور وہ ایمان کا حق ادا کر دے، وہ ایمان کا حق ادا کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ممکن بنانے والا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کو ممکن بنانے والا امتی کی طرف سے، بندے کی طرف سے شیخ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، پیر و مرشد ہوتا ہے، معلم و مزکی ہوتا ہے۔ وہ تعلق باللہ جو اللہ کا بندے سے ہے، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم امتی سے ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ان دونوں تعلقوں کو عطا کرتا ہے اپنے مرید کو، دونوں تعلقوں کو عطا کرتا ہے۔ ایک شیخ، ایک پیر و مرید، ایک پیر و مرشد، ایک اللہ کا بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پیر و مرشد کو، اس اللہ کے بندے کو تعلق باللہ دینے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، طاقت دی ہوتی ہے، رحمت سے نوازا ہوتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ اللہ کون ہے، میرے بندوں کو بتاؤ اللہ کا نبی کون ہے، اور میرے بندوں کو تعلق پیدا کرو اپنے اللہ سے، اپنے نبی رسول سے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، سائنس حضور کے پاس آتے ہیں، حاضری کے لیے بلاتے ہیں، پریشان وہ ہوتے ہیں، تعلق ہم نے قائم کرنا ہے، نقصان ہمارا ہے۔ اگر یہ تعلق قائم نہیں ہوتا، قبر میں کس منہ سے جائیں گے، حشر میں کس نام سے اٹھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ قبر میں اتارے جائیں تو کیا نام ہوگا؟ برکت علی کون؟ برکت علی کون؟ عبداللہ؟ کیا تعلق پیدا کیا تو نے؟ فرشتے آئیں گے، کہاں ہے تعلق؟ پہلا پوچھیں گے تیرے رب نے تجھے تعلق دیا تھا، ایمان کا تعلق کدھر ہے؟ من ربو کا کدھر ہے وہ تعلق؟ کیا تو لے کے آیا وہ تعلق جو تیرے رب نے تجھے مفت میں عطا کیا تھا، تجھ پہ رحمت کی تھی، تجھ پہ احسان کیا تھا؟ کدھر ہے وہ تعلق؟ پھر پوچھیں گے من دینک، کدھر ہے وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے تمہیں بتایا کہ دین تیرا اسلام ہے؟ من نبیک، کس کا تو امتی ہے؟ بتا کس کا تو امتی ہے؟ یہ پریشانی ہم کو ہونی چاہیے۔ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ مریدین، طلباء، شاگرد ڈھونڈتے پھرتے تھے اللہ کے نیک بندے کو، کوسوں دور جاتے تھے، کئی عمریں گزار دیتے تھے، واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ کیا ڈھونڈنے کے لیے جاتے تھے؟ تعلق باللہ، تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ شیخ ڈھونڈ رہا ہے مریدوں کو، احسان کر رہا ہے مریدوں پر، طلباء پر، کس چیز کا؟ کہ یہ تعلق باللہ میں آ جائیں، تعلق بالرسول میں آ جائیں، ناکام نہ ہو۔ یہ نہ ہو کل قبر میں ان سے کوئی پوچھے تو یہ جواب نہ دے سکے، کل حشر میں اٹھے تو کس نام سے اٹھیں گے، کس نبی کی امت میں اٹھیں گے، کس جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے؟ یہ فکر پیر و مرشد کو لگ گئی ہے، یہ فکر ہمیں لگنی چاہیے تھی۔ اس فکر کو ہم بلا بیٹھے، ہم نے چھوڑ دیا اس فکر کو۔ یہ فکر ہماری فکر ہے، سب سے پہلے اس فکر کو دل میں ڈالنا ہوگا، اپنے دل کو جھنجھوڑنا ہوگا، اپنے دل میں اس غم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ جو شخص، جو مرید، جو طالب یہ تعلق کی حرص میں نہیں ہے، وہ آج اپنے آپ کو پوچھے کہ تو یہاں پہ کیا لینے آتا ہے؟ تو اپنے سائیں جی پیر و مرشد سے کیا لینے آتا ہے؟ دعائیں لینے آتا ہے، دنیا لینے آتا ہے، مریض ہے، شفا لینے آتا ہے؟
غریب ہے, پیسہ لینے آتا ہے, کیا لینے آتا ہے؟ صرف ایک چیز, تعلق باللہ, تعلق بالرسول. اپنی نیتیں ٹھیک کریں, ایک ہی چیز ہمیں چاہیے, تعلق باللہ, تعلق بالرسول. اپنے مرید, اپنے پیر و مرشد سے, اپنے سائیں جی حضور سے. اس کے علاوہ جو وہ عطا کرے ان کی رحمت, ان کی مرضی. اور اس تعلق میں آنے والے کو ہر وہ چیز عطا ویسے ہی کر دی جاتی ہے جس کی وہ خواہش نہ بھی کرے, اسے ہر وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے. ہم نے اپنی نیتیں ٹھیک کرنی ہیں. نیتیں جب ہم قدم باہر اٹھاتے ہیں تو وہ نیکی ہوتی ہے یا گناہ ہوتا ہے؟ وہ نیکی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے. ہم مسجد کی طرف بھی جا رہے ہوں نا تو قدم یا نیکی ہے یا گناہ ہے. نیکی اگر ہے تو نیت پر ہے. کس نیت سے مسجد میں جا رہے ہیں, کس نیت سے مسجد میں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ تو بڑا مومن ہے, بڑا نمازی ہے؟ وہی قدم جو نیکی سمجھ کے ہم اٹھا رہے ہیں وہ گناہ بن جاتا ہے. وہی قدم جو نیکی سمجھ کے اٹھاتے ہیں. اس لیے یہاں پر آئے سب دوست نیتیں ٹھیک کریں. نیتیں, یہاں پر ہم اپنے سائیں جی حضور کے پاس ایک ہی چیز لینے آتے ہیں, تعلق باللہ, تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کی یہ نیت ہوتی ہے, خدا کی قسم اس کا سائیں جی حضور اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے. آپ جس نیت سے آتے ہو, سائیں جی حضور پہلے اس نیت کو دیکھتے ہیں, اور اگر وہ نیت گندی ہے تو وہ نیت ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں. اگر وہ نیت گندی ہے, وہ نیت ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں. اب وہ نیت کب ٹھیک ہوتی ہے؟ 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 2 سال میں, کب ٹھیک ہوتی ہے؟ وہ نیت پہلے ٹھیک کر کے آؤ تو وہ اپنے صحیح کام پہ لگیں, جو ان کا اوریجنل کام ہے کہ تعلق باللہ عطا کریں, تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں. یہ ان کا کام ہے. ہم نے کیا کیا؟ ان کو ان کے کام سے ہٹا دیا. ہم نے کیا کیا؟ ان کے کام سے ہٹا دیا. وہ ہماری نیتیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان کو پیوریفائی کریں, ان کی نیتیں ٹھیک کریں, ان کو کہیں کہ تعلق باللہ میں آئیں, تعلق بالرسول میں آئیں. یہ چیز لینے آئے مجھ سے جو میرے پاس ہے. اگر میں اللہ والا ہوں تو اللہ ہی دوں گا. اگر آپ نے جوتی ٹھیک کرانی ہے تو جائیں موچی کے پاس, بال کٹوانے ہیں تو جائیں نائی کے پاس, جو چیز لینی ہے اس کے پاس جاؤ. یہاں پہ جو لینے آنا ہے وہ صرف تعلق باللہ اور تعلق بالرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے کچھ لینا نہیں آنا, تاکہ ہم جیسے ہی قدم سٹیپ ان کریں, مسجد میں آئیں تو سائیں جی ہمارے قدم کی آہٹ سے پتہ چل جائے ان کو یہ تعلق باللہ, تعلق بالرسول لینے کے لیے آیا ہے. اور دیکھنا ان کا سوچنے کا انداز, دیکھنے کا انداز, بولنے کا انداز آپ سے بدل جائے گا. دوسرے مرید ہیں سمجھیں گے ان کو بڑی عزت دے رہے ہیں. عزت نہیں دے رہے, وہ نظر آ رہا ہے وہ کیا لینے آ رہا ہے میرے پاس. عزت اس تعلق کو دے رہے ہیں جس نیت سے وہ آ رہا ہے. عزت بندے کی نہیں ہو رہی, عزت اس کی نیت کی ہو رہی ہے, جس نیت سے آپ یہاں پہ آؤ گے. یہی بات اللہ تعالیٰ کی ہے, یہی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جیسے ہی انسان سجدے میں پڑتا ہے اللہ جانتا ہے کس نیت سے سجدے میں پڑا ہوا ہے, کیا چاہتا ہے. فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے اس بندے کو نہیں دینا. یا اللہ یہ تیرا بڑا نیک بندہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے, میں چاہتا ہوں یہ مانگتا رہے اور میرا جو دربار ہے سنتا رہے اس کی آواز. اس بندے کو نہیں دینا. کوئی اور آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگنے سے پہلے ہی دے دو, مانگنے سے پہلے ہی دے دو. میں سننا نہیں چاہتا یہ کیا مانگنا چاہتا ہے, میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا. یہی نہیں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی عادت سنت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو بھائیو میرا یہی پیغام آج یہی ہے کہ نیتیں اگر ہم درست کر لیں تو سائیں جی حضور کا بڑا جو ایکسٹرا کام ہے وہ کم ہو جائے گا. جو ایکسٹرا ورک کر رہے ہیں نا وہ ہم پر, ہمیں سیدھا کرنے کے لیے, ہمارے تزکیے کے لیے, ہماری تعلیم کے لیے, وہ بڑی حد تک ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ 90% نیتوں کا جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم گزر رہا ہے.
وما توفیقی اللہ باللہ.